أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بھیجیے اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوا على محمد وآل محمد. ہمارے پاس یہ عظیم فرصت موجود ہے کہ ہم جو بھی عمل اس دنیا میں انجام دیں اسے امانتاً اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں دے سکتے ہیں۔ آج اس عشرے میں جہاں ہم ابواب جنت کے دروازوں پر جو مکتوب ہے، جو پیغام ہمیں بہشتی بنانے کے لیے پروردگار عالم نے انہیں ثبت کر لیا، محفوظ کر دیا ہے جنت کے ابواب میں، یہ جو نور ہم جمع کر رہے ہیں، یہ جو تقریباً 32 کلمات، پیغامات، نصائح جو اپنے دل پر ہم اتار رہے ہیں، اس کو ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں رکھوانا چاہتے ہیں، اور تاکہ انشاءاللہ اس کا نور، اس کا اثر ہم عالم غربت، عالم تنہائی، عالم بے کسی میں بھی ہمیں واپس دیں انشاءاللہ۔ حتیٰ علماء کی یہ بھی سیرت رہی ہے، عادت رہی ہے کہ وہ اپنی نماز وحشت پڑھ کر، اپنے لیے نماز وحشت جو کہ دفن ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اپنے لیے نماز وحشت پڑھ کے جو ہے وہ اس کو امانتاً رکھوا دیتے تھے۔ کیونکہ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سے اعمال خیر صالح انجام دیتے ہیں لیکن اسے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ یہ سب سے زیادہ بڑا چیلنج ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ ہم جو نیکیاں کرتے، ان نیکیوں کو اس طرح سے بھی محفوظ نہیں رکھ پاتے کہ اتنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم ان تمام نیکیوں کو یوز کر رہا ہوتا ہے ہماری برائیوں کو رب کرنے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے، کفارے کے لیے۔ اگر گناہ کم کریں تو وہ نیکیاں محفوظ رہیں گی نور کی شکل میں ہمارے لیے ہی۔ اور ایک جو قرآن میں ایک آیت ہے بہت مشہور، بہت معروف، جب بھی کوئی سفر آپ طے کرنا چاہیں، وہ روحانی سفر ہو یا جسمانی سفر ہو، بہترین یہ ہے آپ اس آیت کو سمجھ کے ضرور پڑھیں۔ باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اذا دخلت مدخلا تخافہ، اگر آپ ایک ایسی جگہ جانا چاہ رہے جہاں آپ کو تھوڑا کوئی خوف ہے، ڈر ہے کہ وہاں سے میں صحیح سالم واپس آ سکوں گی یا نہیں، تو اس آیت شریفہ کی تلاوت کریں۔ مثلا جب آپ کوئی ایون نیا ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، نئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، نیا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اس آیت کی تلاوت کی تاکہ وہ جو ایک خوف سب میں پھیلا ہوا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا مشرکین کے ساتھ، وہ جو ہے بالکل ہٹ جائے۔ تو یہ
کوئی بھی سفر ہو، شادی کا سفر ہو، اور لٹرلی آپ ایک نئے شہر میں جا رہے ہو یا نئے گھر میں جا رہے ہو، اس خوف کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ یہ آیت بہت ہی زیادہ فنڈامنٹل، بہت اساسی، بہت بنیادی اثر رکھتی ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج الصدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بار الہ، یہ جنت کے دروازوں پر جو جنتی صفات کا پیغام تو ہمیں دے رہا ہے، اس کے سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ ہم صادقانہ اس سفر میں داخل ہوئے، اس عشرے میں داخل ہوئے، ہمیں صادقانہ اس عشرے سے اس طرح سے خارج کر کہ وہ تمام صفات ہمارے وجود میں باقی رہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ، اس کے نور کو ہم دارین میں دیکھ سکیں۔ تبھی حدیث میں ہے الصدق صلاح کل شیء، تمام چیزوں کی بھلائی جو ہے وہ صدق میں ہے۔ الکذب فناء کل شیء، جھوٹ جو ہے وہ ہر چیز کو فانی کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور ہر چیز کی تباہی جو ہے وہ جھوٹ میں ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نے باب ثالث، یعنی جو تھرڈ گیٹ ہے ہیون کا، جنت کا، اس کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ کرے یہ جو ہم مجلس مل کر رہے ہیں بحق علی ابن ابی طالب، جن کا رابطہ ہمیشہ باب جنت کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، کہ جہاں میرے آقا دو جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وہی الحکمہ وہی الجنہ، میں علم کا سینٹر ہوں اور وہی جنت ہے، اور اس کا باب اور اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات بھیج دیجیے۔ مولا علی باب العلم ہے، یعنی باب الجنت ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو جنت کی تلاش میں ہے، در حقیقت وہ لوگ جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ من طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ۔ کنیکشن تو دیکھیے اتنا خوبصورت ہے کہ جو علم کو سیکھ کر رہا ہے، تلاش میں ہے، وہ اس کو جنت تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ آپ باب العلم کے پیچھے دوڑے، جنت آپ کے پیچھے دوڑے گی، آپ کی تقدیر بدل رہی ہے۔ آپ اس پیاس کا احساس کریں اور ساقی کوثر سے جام لے کر پینا چاہیں، آپ کو خود جنت اپنی طرف بلائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت تو خود اپنے آپ کو سجا کے تیار آمادہ انتظار کر رہی ہیں آپ جیسے اہل تقویٰ، اہل بہشتی صفات کے لیے۔ آج جن صفات کا ہم نے ذکر کرنا ہے باب ثالث میں، جو تھرڈ گیٹ ہے، اس میں وہ صفات اکثر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بھولی ہوئی فضیلتیں ہیں، جس کو نہ صرف ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، نہ صرف ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو ایسا لگتا ہے جیسے اس فضیلت کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، اس کو کچھ برا بھی سمجھا جاتا ہے، بیماری بھی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ زمانہ کافی بدل رہا ہے افسوس کے ساتھ۔ جو بیمار ہیں وہ صحت مند لگتے ہیں، جو صحت مند ہے وہ بیمار لگتے ہیں۔ ہمیں کڑوی چیز میٹھی لگتی ہے، میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے۔ منکر جو معروف لگ رہا ہے، معروف منکر لگ رہا ہے، تبھی ہم امر بے منکر کرنے لگ گئے ہیں بہت سی چیزوں میں۔ لیٹس گو اینڈ ہیو آئی ڈونٹ نو دس کائنڈ آف آئی ڈونٹ نو فوڈ اور شاپنگ، بہت سی چیزیں بہت بیہودہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم صرف ہمارا معیار یہ بنا ہوا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ حرام، اٹس ناٹ اے گناہ کبیرہ، سو لیٹس ڈو اٹ۔ جو بھی گناہ کبیرہ نہ ہو تو کر لو یار، معیار اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ یہاں جو 4 صفات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح قرآن کی آیات بھی اسی میسج کو دے رہی ہیں، اور جنت کے دروازے بھی ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور یوں آغاز ہو رہا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا 4۔ ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، ایک طریقہ ہوتا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اگر دنیا میں صحت چاہیے، اگر آپ کو ہیلتھ چاہیے، مینٹل ہیلتھ،
اگر آپ کو فزیکلی ہیلتھ چاہیے، اگر آپ کو اسپرچول ہیلتھ چاہیے، تو آپ کے اندر یہ 4 صفات ہونی چاہیے. یہ پیغام دے رہا ہے ہمیں. اور واقعاً فکری، بدنی اور روحانی صحت سے مالا مال یہ اعمال انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ جیسے میں نے بتایا، اس کو ہم بھول گئے. حضرت زکریا، آپ نے یقیناً علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ سنا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم یوں ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب زکریا نے جب خوشخبری سنی کہ پروردگار عالم اس بڑھاپے میں انہیں اولاد دے رہا ہے، تو ہی couldn't believe it. انہیں یقین نہ آیا. اور یقین نہ آنے سے مراد خوشی کے مارے کہتے ہیں نا، بہت قال رب اجعل لی آیا، مجھے ایک آیا، ایک نشانی دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے کہ میں صاحب اولاد ہونے والا ہوں. میں شکرانے پر جو ہے اس نشانی کو پانا چاہتا ہوں. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. آیت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. جو نبی ہیں، جو رسول خدا ہیں، جو مسلسل اپنے لسان کے ذریعے دعوت جائے گا، بالکل نہیں بول پائے گا الا رمزا، سوائے جو ہے وہ کچھ کوڈنگ کے ساتھ، کچھ اشاروں کے ساتھ. لیکن عجیب بات ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، لیکن انہی 3 دنوں میں تیری زبان ذکر الہی کے لیے چلے گی. وَيُسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام تو اللہ کی تسبیح میں مصروف رہے گا. یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جس صحت کے راز کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، جسے ہمیں جنت کے دروازے نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، وہ ہے قلت، وہ ہے کمی، وہ ہے کم کم کم. کم لے لو. لیس از مور. You are very familiar with this beautiful statement. Less is more. Less is more in what? جنت کا دروازہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے کم. قلت کس چیز میں قلت ہو؟ قلت جو ہے وہ کلام میں ہو، قلت جو ہے وہ طعام میں ہو، قلت جو ہے وہ شہوت میں ہو، قلت جو ہے وہ آپ کے منام میں ہو، آپ کے سونے میں، آپ کی شہوت میں، آپ کے کھانے میں اور آپ کے بولنے میں. اگر یہاں آپ قلیل کے گروہ میں رہیں تو باقی میدان میں آپ کثیر کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. وہ میدان تسبیح ہے، وہ میدان عبادت ہے، وہ میدان سخاوت ہے، وہ میدان علم ہے، وہ میدان تفکر ہے، وہ میدان خلوت ہے، وہ میدان محاسبہ نفس ہے، وہ میدان اعتکاف ہے. اللہ اکبر، کتنے میدان کھل جاتے ہیں جب آپ ان میادین کو، ان ذرائع کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہو. دیکھیں، سب سے پہلے آئے ہم چلتے آواز کی دنیا کی طرف. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلام اتنا ہمیں کم 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 کیوں کہہ رہا ہے؟ کس نے کہا کہ سائلنس جو ہے اٹس اے پاورفل، ویری پاورفل ٹول جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ کس نے کہا کہ خاموشی جو ہے وہ گریٹ ٹیچر؟ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ٹیچ کرتا ہے؟ بشرطہا و شروطہا، شرط یہ کہ ہم اس کی ٹیچنگ کو سنیں، ذرا توجہ دیں، کوالٹی سائلنس ہمارے اندر موجود ہو. یہ کیوں اسلام چاہتا ہے کہ ہم کم یوز کریں اپنے 5 سینسز کو؟ اب کھانا یہاں سے استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طرح بولنا بھی، اور اسی طریقے سے سونے کے لیے ہمارا سونا، آنکھوں کا بند ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کم کریں؟ کیونکہ دیکھیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ اتنی شور کی دنیا ہے، آوازوں کی دنیا ہے، یہاں ہر طرف شور ہی شور ہی شور ہو رہا ہے، اور ہم اس خاموشی کی طاقت سے غافل ہیں. جو خاموشی در حقیقت اگر ہم کم گفتگو کرتے ہیں تو یہ سکوت جو ہے، خاموشی سے مراد یقیناً وہ ہے کہ آپ بے مقصد باتیں نہ کرو. یہ ہمارے باطن میں وقار کی علامت ہے، باطنی انقلاب کو تجلی دیتا ہے، بتاتا ہے کہ ہاؤ مچ وی آر پاورفل فرام ان سائڈ. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں ایوری ڈے ہمارا پورا بدن کے تمام اعضاء جو ہیں وہ 10 بستہ ہاتھ جوڑ کر زبان کے پاس آتے ہیں. اٹس سو انٹرسٹنگ، دس از حدیث دیٹ فار ایگزامپل ہینڈز، آئیز،
اور our ears، سب کے سب آ کے کہتے ہیں زبان سے، ٹنگ سے کہ پلیز پلیز آج تو نے سیدھا رہنا ہے، ٹیڑھا نہیں بننا. اگر تو سیدھا رہا تو ہم سب کے سب سیدھے ہو جائیں گے، اگر تو ٹیڑھا ہو گیا تو ہم سب کے سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. دیکھیں کتنا یہ اہم ٹول ہے. یعنی تو کم نکلنا، تو اگر زیادہ نکلا، بار بار نکل آیا تو بہت کچھ خراب ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے اکثر وقت خاموشی میں گزارا اس کو تو جنت مل گئی نا، ختم. نجا یعنی نجات مل گئی. یعنی سفینہ نجات حسینی میں وہ آرام سے بیٹھ گیا اور پکا بیٹھ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک مقصد کی خاطر خاموشی اختیار کی ہے اپنی. دیکھیں آپ خود سوچیں، ہمارے معاشرے میں ہم کتنا ڈرتے ہیں لوگوں کی زبان سے، کتنا ڈرتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی انتہا نہیں ہے. جب گیدرنگز میں آپ جاؤ دیکھو تو لوگوں کی زبان ہی اتنی زیادہ انسان کو اذیت پہنچا رہی ہوتی ہے. اس لیے کہا یہ زبان جتنا خاموش رہے بہتر ہے. صرف اس وقت کھولے جب آپ یہ سوچیں کھولتے ہوئے کہ کیا جو میں بولنے والی ہوں وہ اس خاموشی سے بہت زیادہ افضل ہے تو میں اس کو کھولوں، ورنہ میں اس کو نہ کھولوں. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلوات بھیج دیجیے. آپ نے یوں فرمایا کہ دو عبادتیں بہت آسان ہیں لیکن بہت سستی بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ مفید بھی ہیں. میں کہوں گی یا رسول اللہ بہت آسان ہے، یہ شاید ہمارے لیے اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ آج کل کے اس معاشرے میں جو بیچارہ خاموش ہے، متفکر ہے، اس کو ایپ نارمل سمجھا جاتا ہے. اس کو کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بولتا کم ہے، کیا ہو گیا اس میں، کوئی کانفیڈنس کی کمی ہے، کچھ ہے، کوئی بیماری ہے. یا رسول اللہ آج کل تو بولنے والے کو بڑا مقام ملتا ہے. جو بیہودہ گفتگو کرے، جو بس ویسی بلا مقصد ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے، معیار ہی ایسا اتنا گر گیا، اسی لیے پریشانیاں ہی اتنی زیادہ. آپ دیکھیں حدیث ہے، حدیث کتنی خوبصورت حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ بولتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو غم ملتا ہے، دکھ ملتا ہے، ڈپریشن ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم لائٹ ہونے کے لیے بول رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ بولیں گے تو ہمیں بہت پرسکون زندگی ملے گی. لیکن امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایاکا وکثرت الکلام، زیادہ کلام نہ کرو. کیوں؟ فإنہ یکثر الزلل، اس سے خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، زلل زیادہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. وہ یورث الملل، اس سے جو ہے وہ ملل، جو ملیل ہونا ہے، غم ہے، غم کو ارث میں لے کر آتا ہے، دکھ لے کر آتا ہے. آج کل دکھ بھی بڑھتا جا رہا ہے، رنج بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور سٹریس بھی بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو ایک کیا لے لیا ہے، ایک جیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے، جتنا ہو سکے اس زبان کو چلاتے جائیں. جبکہ قرآن مجید نے کیا خوب کہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. پروردگار عالم سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سورہ قاف آیت نمبر 19 ہے، ظاہراً آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کو اگر آپ کیلیگرافی سے لکھ سکتے ہو اپنے کمرے میں لکھ کے لگاؤ اور بار بار اس کی تلاوت کرو اور اس آیت سے بات کرو اور کہو اے آیت تو جنت کے دروازہ سوم پر، تیسرے دروازے پر یہ پیغام تیرا موجود ہے، میں نے تجھ پر عمل کرنا ہے، تو ہی مجھے نجات دینا، تو ہی مجھے جنت کی طرف لے کر جانا. ما یلفظ من قول، پتہ ہے آپ کو جب آپ ایک جملہ بولتے ہیں، ایک کلمہ بولتے ہیں، تو وہ کہاں جاتا ہے، کس کس تک پہنچتا ہے، کب تک باقی رہتا ہے، کتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ یہ تو سوچو جب تم بول رہے ہوتے ہو تو فرشتے اسے لکھ رہے ہوتے ہیں. عربی زبان میں کوئی بولے اور کسی کو ڈکٹیٹ کروائے تو اسے املا کہتے ہیں. املا یعنی آپ کسی کو لکھواؤ، یعنی آپ لکھوا رہے ہو.
ابھی اگر مجھے یہ پتا، جیسے نیوز کاسٹرز آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا بیان لکھ رہے ہوتے، تو آپ سوچ سمجھ کے الفاظ بولتے ہو کہ یہ 5 جملے جو ہیں وہ پورے مثلا BBC میں CNN میں جو ہے وہ اس کو ڈال دیا جائے گا اور سب اس کو سنیں گے، یہ اسپریڈ آؤٹ ہو جائے گا، اور میرے الفاظ کو لکھا گیا ہے، ہر جگہ پرنٹ ہوگا، ہر کوئی پڑھ رہا ہوگا، تو آپ کتنے چن چن کے الفاظ بولتے ہو. آپ یہ تو سوچیں کہ آپ فرشتوں کو لکھوا رہے ہو، بار بار یہ سوچیں میں فرشتوں کو لکھوا رہی ہوں، اور ایک جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ ہماری تقدیر بناتا ہے، اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں ایک ایک چیز پر، ایک ایک شے پر. ایک شخص، بہت سے علماء کی بھی زندگی ڈاکومنٹریز میں دکھائی جاتی ہے جنہیں تھوڑی دیر کے لیے موت آ جاتی ہے. موت سے مراد یہ کہ روح قبض ہونے لگتی ہے اور پردے ہٹتے ہیں اور پھر روح ان کو واپس مل جاتی ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں ایکسپیرینس کہ ہمارے ساتھ کیا رہا. تو ان میں سے کچھ بتا رہے تھے کہ ہم نے جو ایک جملہ بولا، وہ جملہ کیونکہ پوری زندگی کو فیو سیکنڈز میں جو ہے وہ پورا اس کے سامنے مجسم کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. وہ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ ہم سارے جتنے الفاظ ہم نے بولے سب ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. اللہ اکبر. پروردگارہ ہمیں نئی زندگی دے دے، بحق امام حسین علیہ السلام جو پیچھے ہے اس کو ختم کر دے، اس کو بالکل آج ایک نئی کتاب کھول دے ہماری زندگی، پہلا صفحہ ہو، اور یہ پہلا صفحہ جو ہے وہ ہم جنت کے دروازوں پر لکھی ہوئی جنتی صفات کے ساتھ آغاز کریں. آج کے بعد جو جملہ بولوں گی وہ سب کے سب لکھا ہوا ہوگا. آپ خود سوچیں کیا بہترین زندگی ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بالکل نیو برتھ مل جائے. مجلس حسینی نئی زندگی دیتی ہے. کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ as if your mother has given you birth only today. آج ہی آپ پیدا ہوئے ہو، نیو لائف، نئی ولادت مل سکتی ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا تھا جب پوری زندگی کا آپ کے سامنے مجسم کیا جاتا ہے تو اس میں ایک جملہ جو آپ نے بولا ہوتا ہے اگر وہ نیگیٹو ہو تو وہ ہر شے پر، یعنی پتھر، گلی میں جتنی بھی ریت ہے، مٹی ہے، دیواریں ہیں، درخت ہے، پتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ فضا میں ہے، ہر چیز اس کو آبزرو کرتی ہے. اگر وہ نیگیٹو ہے تو ہر چیز کو جو ہے وہ مرجھا جاتی ہیں وہ چیزیں اور بہت غمگین ہو جاتی ہے. یعنی میں نے غم ہر ایک کو دے دیا، اور پھر وہ آواز جاتی ہے گلیوں تک. جو کہتے ہیں نا، آپ سورہ توحید پڑھو اور سورہ آیت الکرسی پڑھو تو 40 گھروں تک اس کا اثر جاتا ہے. یہ آپ نے تو بار بار سنا ہے کہ آپ کے تو گناہ معاف ہوتے ہی ہیں، آپ کے ہمسائے کی بھی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ہمسائے کی بھی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. ان تک بھی آپ فرشتوں کو اپنی اچھی ریسائٹیشن اور خلوص نیت کے ذریعے، نیک کلام کے ذریعے جو ہے وہ فرشتوں کو محافظ کے طور پر بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی کلام سے ہوا نا، ایک بات سے ہوا نا. کلام معجزمی کنات، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں نا ہمارا غصہ بھی اللہ کرے ایسے ہی ہو. جب غصہ آئے تو تھوڑا کم غصہ ہو تو کہ لا الہ الا اللہ، اس سے زیادہ غصہ ہو تو پھر کہ لا حول ولا قوہ. انشاءاللہ ہم غصہ اولاً تو نہ آئے تو وہ بھی ذکر الہی کے ساتھ. اور وہ شخص کہتا ہے میں اسی طرح دیکھتا گیا کہ میں نے اتنے دلوں کو مرجھایا، اتنی اشیاء کو، اتنے جانداروں کو. مجھے اتنی شرم آ رہی تھی. کہتے سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ آپ شرمندہ ہوتے کیونکہ پردے ہٹ جاتے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا ایک لفظ کیا کر رہا ہے. سورہ قاف کیا کہہ رہے؟ ما یلفظ من قول، کوئی لفظ نہیں نکلتا الا مگر یہ کہ لدئی ہے، اس لفظ کے پاس ایک رقیب بھی ہے، ایک عتید بھی ہے. یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، دیکھیے گا آپ سب جا کر اس آیت کی تفسیر کو پڑھیے گا، اور اس کے ساتھ کم از کم یہ اگر آیت نمبر 19 ہے تو 19 منٹس اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور پھر کچھ تعہدات، کچھ پرومسز اپنے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ کریں. جب ہم ہوا سے ظاہری جو ہمارے 5 سینسز ہیں ان میں سے اکثر کو جب ہم بلاک کرنا چاہتے ہیں یا کم کھولنا چاہتے ہیں
تو جو انر سینسز ہے، جو بصیرت ہے، جو معرفت ہے، جو تفکر ہے، جو خلوت ہے، وہ کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو بند کرنا ضروری ہے۔ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ الجوارح جواسیس القلوب، ہمارے جو جوارح ہیں، یہ جو ہمارے اعضائے بدن ہیں، یہ دل کے لیے جاسوس ہیں۔ یہ جا کر ہماری روح کو یا نور دیتے ہیں یا دھبا دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو اگر بہت زیادہ کھلا رکھیں گے، بہت زیادہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ جا کے دل کو کثیف کر دیتے، گندا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیوں کم بولنا طاقت ہے، کیوں یہ ہمیں پاور دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے؟ جب آپ بے مقصد گفتگو نہیں کرتے ہو، اکثر خاموش رہتے ہو، تو یو آر دا بیسٹ اذن۔ قرآن میں اذن یعنی لسنر یا لسن اینڈ واچ، آپ کی آبزرویشن بڑھ جاتی ہے، آپ کی قوت سماعت بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے روح کی غذا کان سے ہے۔ آپ کان کے ذریعے اپنے روح کو بہت زیادہ غذا دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے کان کی توانائی بڑھ جائے گی، سماعت بڑھ جائے گی، بصارت بڑھ جائے گی، آپ بہت سی چیزیں دیکھو گے، بہت سی چیزیں سنو گے، بہت کچھ سیکھو گے، تفکر کرو گے، محاسبہ نفس کرو گے، اور اس انداز سے جو ہے وہ آپ کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلوات بھی دیجیے اللہ، آپ جو ہے وہ آپ کو جو لقب پروردگار عالم نے دیا ہے وہ اذن کا ہے، اذن ہے آپ، کان ہے آپ، سر تاپا کان۔ یعنی ہم نے اگر اپنے نبی سے قربت کا احساس کرنا ہے اور صفات نبوی کو اپنے اندر لانا ہے تو ہمیں کلام کم، اذن زیادہ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بھی زبان ایک بنائے لیکن کان دو دو بنائے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں اکثر لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی ون، ہماری فیملی میں کوئی ایسا نہیں ہے، فرینڈ سرکل میں ایسا نہیں ہے جو ہمیں سمجھ سکے، جو ہمیں سن سکے، جو ہم سے اچھی طرح جو ہے وہ کنورسیشن کر سکے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سناتے ہیں نا انہیں، سنتے بہت زیادہ کم ہیں۔ آرام سے بیٹھ کے انہیں سنیں، اور کبھی صرف ایک اشارہ کریں، کبھی صرف آپ جو ہے وہ ایک سر ہلا دیں، ایک آنکھوں کا آپ کا دیکھنا، یہی سنیں اور آنکھ سے دیکھ لیں اور سر کو ہلا دیں۔ اسی کے ذریعے آپ اتنی اللہ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے انشاءاللہ کہ ہم اپنی لسان کے پاس 5 سینسز تو سب کو پتہ ہے، لیکن 2 اور سینسز ہے، وہ قوّہ خیال ہے اور قوّہ وہم ہے، امیجنری ورڈ اینڈ ایلوژن ورڈ۔ یہ 7 سینسز کو اگر ہم کنٹرول میں رکھیں گے تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے اور جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ کیسے کھلیں گے وہ، اس کو 8 کیسے بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے۔ دوسری پیغام کی طرف ہم جاتے ہیں جو جنت کا تیسرا دروازہ ہمیں دے رہا ہے کہ قلت الکلام، نمبر 1۔ نمبر 2 تھا قلت الطعام یا قلت المنام، کہ آپ کا کھانا کم ہو۔ کھانا کم ہو یعنی باقاعدہ اس حدیث کو آپ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ضرور پڑھیں کہ اہل الجوع فی الدنیا اہل الشبع فی الآخرہ، جو دنیا میں جتنا روزہ اور صوم سے محبت کرے گا اور کم شکم پرستی کی طرف جائے گا، وہ آخرت میں اتنا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اتنی زیادہ لذت لے گا۔ اور منام کے لیے تو آپ دیکھیں نا کہ رات کو زیادہ سونے کے لیے، رات ساری کی ساری سونے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو سو جائیں اور راتوں کو نہ سوئیں، نہیں، ٹوٹل نیند کم ہونی چاہیے، جتنی ضرورت ہے 6 آورز، اگر آپ بہت جوان ہیں میکسیمم 8 آورز۔ اور انسان کی اگر نیت اچھی ہو تو وہ جوانی میں بھی اگر 6 گھنٹے سوئے تو
تو فزیکلی وہ فٹ رہتا ہے، ہیلدی ہے. مجھے پتہ ہے ڈاکٹرز کہیں گے کہ نہیں 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 بیکاز یو آر سو ینگ لیکن ہمارے تجربے نے بتایا ہے جو عرفاء، جو علماء اپنے ٹینز میں، اپنے ارلی 20s میں بہت کم سوتے تھے اور ماشاء اللہ طول عمر پاتے تھے، 90s تک پڑھا رہے ہوتے تھے اور صحت بھری زندگی گزارتے. لیکن وہ ایک مقصد کے ساتھ. انسان بے مقصد جاگا رہے، بے مقصد کھانا نہ کھائے تو بیمار ہو جاتا ہے. نیت، فیتھ، ارادہ جو ہے وہ آپ کے جسم کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھتا ہے. میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کرنا چاہتی ہوں کہ شاید اس پر ہماری توجہ کم ہے، اس لیے ہم اپنی راتوں کو اس طرح نہیں گزارتے جس طرح کی رات ہماری ہونی چاہیے. مومن تو وہ ہے، متقی تو وہ ہے، بہشتی تو وہ ہے جس کے راتیں مزملی ہو اور دن مدثری ہو. راتیں مولا علی امیر المومنین کی طرح بکا میں گزرے، گریے میں گزرے، اور جو دن ہے وہ ہنسی مذاق میں بھی گزرے، مسکراتے ہوئے گزرے، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے گزرے. بکاء فی اللیل وضحاک فی النہار، یہ القاب بتائے جاتے ہیں معصومین کے لیے. تو سورہ مزمل کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مزمل کہہ رہا ہے رات از رات، we shouldn't sleep whole night. We have that last portion of night before Salatul Fajr. That portion is a supreme time. اتنا پیارا وقت ہے، اتنا ہمیں دے سکتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں میرے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب جب چاہا یہ اعلان کرے کہ میں نے خاص الخاص تحفہ اپنے خاص الخاص بندوں کو کب دیا تو رات کا انتخاب کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد. وہ پروردگار عالم بے نیاز ہے، منزہ ہے، جس نے رات کو معراج کا سفر طے کروایا. رات، لیل کو کیوں ذکر کیا؟ اور اسی طرح فرمایا مقام محمود، وہ مقام شفاعت، وہ پسندیدہ مقام جو بہترین مقام اور پوزیشن ہے نبی کے لیے، کہا اس کے لیے بھی رات کو آنا ہوگا. فتہجد بہی نافلہ. رات کے وقت تہجد کہتے ہیں کہ نیند کو توڑ کر رات کو اٹھنا، اس کو تہجد کہا جاتا ہے. جو اپنے کوئل کو اٹھا کر پھینک دے وہ سب سے بڑا طاقتور انسان ہے. پھر اس سے اللہ باتیں کرتا ہے، اس کو اللہ کچھ نعمتیں دیتا ہے. یا اسی طرح آپ حضرت موسیٰ کا دیکھ لیجئے کہ 40 نائٹس آپ نے اللہ سے مناجات کی، باتیں کی، میقات موسیٰ. اس کے بعد آپ کو توراہ، وہ کتاب جو ڈیوائن کتاب ہے پروردگار عالم، وہ تحفے کے طور پر دے رہا ہے. ایک بات جو مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے رات کے بارے میں، کہ تاکہ ہم اپنی نیندوں کو تھوڑا سا، یہ آخری ایک آدھے گھنٹے کی بعد آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ نماز شب، صلاۃ اللیل از ناٹ اے بگ ڈیل، از ناٹ اے سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ، از ناٹ لائک اے ڈگنگ دا ماؤنٹین. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہاڑ کھودنے کو کہا جا رہا ہے. نہیں، میرا رب بہت مہربان ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. وہ آپ سے یسر چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا. تو پھر کیا ہے؟ کہتے یہ صرف ایک ٹائم مینجمنٹ ہے. وہی ہاف این آور جو آپ رات کو تھوڑا لیٹ سو رہے ہیں اس کو ذرا جلدی سو جائے، یہاں ذرا جلدی اٹھ جائے. دیٹس اٹ، ناٹ مور دین دیٹ. اس سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ رات میں آپ کو یہ چاروں صفات ملیں گی جو کہ جنت کے تیسرے دروازے پہ لکھی گئی ہے. رات میں خاموشی بھی ہے. جنت کے دروازے نے کہا ہے ہمیں زیادہ وقت خلوت خاموشی کے ساتھ گزارنا چاہیے. رات میں آپ کو جو ہے بھوک، پیٹ بھی خالی ہوتا ہے. جنت کے تیسرے دروازے نے کہا کہ جب پیٹ خالی ہو، بہت بھرا ہوا نہ ہو، تو آپ بہت تیزی سے اڑ کے اللہ کی طرف جا سکتے ہیں. رات میں جو ہے وہ یقیناً آپ نیند کو بھی قربان کر رہے ہیں. اور جنت کے تیسرے دروازے نے ہم سے کہا ہے کہ مجھ تک آنے کے لیے اس صفت کو لینا ہوگا کہ نیند ایک شہوت ہے، اس کو اپنے سے دور کرو. اور رات میں شہوت بھی نہیں ہوتی. شہوت جو ہے وہ رش، کھانے پینے کا، جنسی شہوت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان اسی وقت کر رہا ہوتا ہے جب وہ رات کو عبادت کے لیے نہ جاگے. تو یہ تمام شہوات سے
صحیح جہاد کا وقت نماز شب کے لیے جاگ کر اس عبادت کرنے میں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بہت خوبصورت حل بتایا ہے کہ آپ نماز شب کو مرج کر سکتے ہو نماز جعفر طیار کے ساتھ۔ یہ جو ایک میرا پچھلا عشرہ ہوا تھا ماہ محرم میں ابھی کچھ دن پہلے، اس میں نے بتایا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، حدیث معراج ٹاپک تھا، اس میں بتایا ہے کہ کیسے شروع کے 4 رکعت آپ نماز شب کی نیت سے پڑھیں، پھر باقی جو 4 رکعت ہے اس کو نماز جعفر طیار کی نیت سے پڑھ لیں، اور جو تسبیحات ہیں اس کی وہ دن کے وقت پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور پھر نماز شفع ہے، پھر نماز وتر ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ 40 مومنین کا ہمیشہ نام لیں، آپ 10 کا لینا چاہتی 10 کا لے لیں، 5 کا لینا چاہتی 5 کا لے لیں، کسی کا نہیں لینا چاہتی نہ بھی لیں، لیکن صلاۃ اللیل کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، نہ دیں، نہ دیں۔ یہ جنت پکار رہی ہے، ہمیں کہہ رہی ہے کہ اے انسانوں، اے بہشتیوں، پتہ ہے آپ کو جنت میں ہر چیز کے اندر شعور موجود ہے۔ جب آپ جنت میں ایک پھل اٹھاؤ گے تو پھل کہے گا مجھے جلدی سے کھا لو، آپ کو پیار سے دیکھے گا، آپ کو سلام کرے گا، مسکرائے گا، آپ اس کو کھاؤ گے، خوش ہوگا کہ آپ کے بدن کا حصہ بن گیا ہے۔ یعنی ہر چیز لانگ کر رہی ہوگی، بہت زیادہ کین ہوگی کہ وہ آپ اس کو استعمال کرو۔ یعنی اتنا احترام، جمال الہی جھلک رہا ہوگا جنت کی ہر نعمت سے، ہر نعمت تڑپ تڑپ کے آپ کے پاس آ رہی ہوگی کہ مجھے اپنا حصہ بنا دو، مجھے عزت دے دو، مجھے مقام دے دو۔ یہ ہے وہ جنت جو ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، اور اس جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کانال کو تھوڑا سا کم کرنا ہوگا، حیوانی چینلز کو تھوڑا تھوڑا بلاک کر کے جو ہے وہ انسانی اور ملکوتی اور بہشتی چینلز کو کھولنا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب العزلہ متحسن بحسن اللہ، جو عزلت اختیار کرتا ہے، جو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے جو اس کو بیہودہ مقصد کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں جو لوگ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو خلق سے دوری اختیار کرتے ہیں تاکہ حق سے قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے۔ تو وہ عزلت یعنی تھوڑی دوری اختیار کرنا، ایک وقت اپنے آپ کو بھی دینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج کل یہ جو ہمارے پاس آئسولیشن کا تھوڑا ٹائم زیادہ مل گیا، دیٹ از آسم، انکریڈیبل، اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ۔ تو عزلت جو ہے وہ اللہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، آپ محفوظ ہو گئے، متحرس بحراست ہی، آپ کو ایک حفاظت مل گئی ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت ہے اس کے ذریعے۔ فَيَا طُوبَى لِمَن تَفَرَّدَ بِهِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، فَيَا طُوبَى شجرہ طوبہ ہے اس کے لیے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو تنہا بنا دیا، یہ کچھ وقت خلوت کے ساتھ گزارا۔ کیونکہ اعتکاف میں بھی تو یہی ہوتا ہے، اعتکاف یعنی آپ کھاتے کم ہو، بولتے کم ہو، سنتے زیادہ ہو، تفکر زیادہ کرتے ہو، محاسبہ نفس، سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ ایک فوکس ہوتے ہو، آپ کے پاس کچھ ٹائم ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو وقت دیتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابان بن تغلب سے کہا کہ تم خاموشی کی پریکٹس کیوں نہیں کرتے ہو، خلوت میں رہنے کی پریکٹس کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہر روز میں کہہ رہی ہوں منیمم 5 منٹس ہم خود ہوں، اپنے آپ کو ہم وقت دیں، اور اس تکاثر کی دنیا سے دور ہو جائے۔ تکاثر یعنی جو کثرت ہے، بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ کھانا، بہت لالچ، ان تمام چیزوں میں جو انسان رہتا ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے روایت میں ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں سورہ تکاثر کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ تکاثر کو پڑھ کر سوئے گا اس سے پھر کل حساب کتاب قیامت کے دن آسان ہوگا، اور بہت آسانی سے جنت کے تیسرے دروازے کو ٹچ کر سکے گا، جائے گا، اور وہاں سے کیا حسین خوشبوئیں آئیں گی، اور کیا وہ وقت جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ ہمارا احترام کرے گا۔ یہ میرے نبی کی فرمائش ہے، یہ میرے نبی کی
تمنا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، لوگ 3 طرح کی باتیں کرتے ہیں، اما و رابح، کچھ لوگ رابح بولتے ہیں، کچھ جو ہے سالم، کچھ جو ہے شاحب۔ رابح ربح سے ہے، یعنی جو فائدہ مند باتیں کرتے ہیں، جن کی زبانوں سے ہمیشہ مفید باتیں نکلتی ہے، بسم اللہ، ان سے کہا جا رہا ہے بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ۔ لیکن جو لوگ مفید بات نہیں کرتے اور رابح نہیں ہوتے، ان سے کہا جا رہا ہے دوسرے ہیں وہ سالم یعنی ساکت رہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے، ایک بات کر رہے ہیں وہ بہت مفید نہیں ہے لیکن نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور گروپ ہے جو شاحب ہے، جو کہ بے مقصد باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی، کسی کی دل آزاری کر لیتا ہے، وہی جو ہم انفارچونیٹلی گاسپنگ کرتے رہتے ہیں، وہ ان سے نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو میری امت میں ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ شاحبین کے گروہ میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک شخص آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ ایک مختصر سی نصیحت مجھے کیجئے۔ تو آپ نے اتنی خوبصورت نصیحت کی، آپ نے فرمایا اقلل من الذنوب یسہل علیک الموت، جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کو قلیل کرو، کم کرو، کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ سپیڈ بریکر کی طرح ہے جو تجھے سفر آخرت میں چلنے میں کندی اور کمی اور سستی کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک سد ہے، ایک حجاب ہے جو موت کو بہت زیادہ مشکل کر دیتی ہے۔ اس لیے جتنا گناہ کم کرو گے اتنی آسانی سے اس جنت سوم تک تم پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا اقلل من الشہوات یسہل علیک الفقر، اپنی شہوات کو بھی کم کرو کیونکہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیا ہوگا تمہارے لیے جو ہے وہ فقر ایمانی جو ہے وہ اس تک تم نہیں پہنچو گے، تم امیر رہو گے۔ کہتے ہیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو کہ قبرستان شیخان میں دفن ہے، آپ پر جب آخری وقت آیا تو اتنا خوبصورت وہ وقت تھا، اللہ کرے ہمارے لیے بھی موت آسان ہو، کیونکہ موت آسان ہوگی تو جنت کا دروازہ اپنی آغوش میں ہمیں لے لے گا، ابواب بہشت میں بھی شعور ہے، دروازہ بھی جھوم رہا ہوگا جب آپ کو اپنے قریب دیکھے گا اور آپ کا استقبال کرے گا، آپ کو بلائے گا۔ جنت کی ہر چیز جو ہے وہ شعور رکھتی ہے، آگاہی رکھتی ہے اور بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، ہر چیز انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا کہ آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ میرے لیے موت آسان ہو، سکرات موت آسان ہو۔ تو کہتے ہیں آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد نماز کے لیے جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کہا ہی تھا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ پروردگارہ ہمیں بھی ایسی جو اذان اللہ اکبر یا جو نماز اللہ اکبر کے ساتھ ہماری روح قبض ہو، اسی لیے ہم بہت بڑی جو دعا کرتے ہیں وہ عاقبت بخیری کی ہے۔ اور آج ہم نے توسل کرنا ہے مؤذن یوم عاشور سے۔ قافلہ حسینی جب چلا تھا مدینہ سے تو مسلسل جو ہے وہ اذان ہوتی رہی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی اذان ہوتی رہی ہے۔ اس قافلے میں ایک مؤذن تھا، ان کا نام لکھا ہوا ہے حجاج بن مسروق، لیکن یوم عاشورہ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہماری جان قربان ہو فرزند امام حسین پر کہ آپ کے لسان اقدس سے جو کلمہ نکلا، جو جملہ نکلا، وہ جملہ اتنا پاک، اتنا سود، اتنا فائدہ، اتنا مفید، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا نے جب اپنے جوان کڑیل علی اکبر کو میدان کی طرف بھیجا تو اللہ سے بات کر کے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا، پتہ ہے کون جا رہا ہے مقتل کی جانب، جس کی باتوں میں اتنا نور ہے، گویا ایسے بولتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہیں، جس کا شکم روزے کی وجہ سے، جوع کی وجہ سے خالی ہے۔ کہتے ہیں جناب نفیسہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہو ہے، امام حسن مجتبیٰ کی پوتی ہے، جناب نفیسہ کی تمنا یہ تھی، دعا یہ تھی کہ بار الہ بھوک کی حالت میں مجھے موت آ جائے،
امام علی علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی. جناب زینب کبریٰ نے جب افطار کے وقت 2 غذائیں رکھی تو آپ نے کہا علی علی کا لقاء الہی کا وقت قریب ہے. اے میری بیٹی ام کلثوم، اے میری بیٹی زینب، علی 2 کھانے کیسے کھائے؟ علی تو شکم خالی کے ساتھ رب سے ملنا چاہتا ہے. فرشتوں کو ہم اس وقت بہت پسند ہے جب ہمارا شکم، ہمارا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو. بار الہ ہمیں اہل صیام روزہ داروں میں سے قرار دینا، اہل صمت خاموش اور فکر کے ساتھ بولنے والوں میں سے قرار دینا. آزادارو، مولا حسین کا فرزند علی اکبر کی آواز امام علی کی تھی، صورت نبی کی تھی. شیخ مفید نے الارشاد میں یوں مصائب لکھے ہیں کہ علی کی آواز میں علی اکبر نے یوں رجز پڑھا، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن وبیت اللہ اولا بالنبی تاللہ لا يحکم فینا ابن الدعی ضرب غلام حاشمی قرشی اضرب بالسیف احامی عن ابی. کیا الفاظ ہے علی اکبر کے. کہتے ہیں جب آپ نے بار بار اس رجز کو تکرار کیا بہت شجاعانہ آواز علوی سے کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا جو علی کا بیٹا ہے. میں آیا ہوں تاکہ اپنے بابا کی حمایت کروں. میں ایک ایسی ضربت لگاؤں گا جو ہاشمی قرشی کی ہے. سب علی اکبر کے اس رجز کو سن کر دوڑ رہے تھے، ڈر کے بھاگ رہے تھے. کسی کی جرت نہیں تھی علی اکبر کے قریب باتیں. آپس میں یہ باتیں ہو رہی تھی. اہل کوفہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس چہرے پر کیسے حملہ کرے، ہم نے تو چہرہ رسول اللہ کو دیکھا ہے. لیکن ایک شقی وہاں موجود تھا، مرہ بن منقذ ملعون نے ایک نگاہ جناب علی اکبر کی اس حسین چہرے پر کی اور اس ملعون نے ایک جملہ بولا کہ سارے عرب کا گناہ میں لینے کو تیار ہوں، میں اس جوان کا داغ اس کے بوڑھے باپ کے دل پر لگانا چاہتا ہوں. علی اثام العرب، علی اثام العرب، میرے ذمے ہو تمام اہل کوفہ، تمام عرب کے گناہوں کا. اے مرہ تو نے یہ کیسے سوچ لیا؟ مرہ نے جناب علی اکبر جو کہ جہاد کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو قتل کر چکے ہیں، نار کی طرف بھیج چکے ہیں، لیکن مرہ نے راستہ بند کر دیا. ایک ایسا نیزہ مارا، اس طرح سے مارا کہ کہ آپ کے سر اطہر پر اس طرح سے لگا کہ فصرع علی اکبر زمین پر ایسے گرے کہ بے ہوش ہو گئے. یہاں شبیہ پیغمبر بے ہوش ہوئے، وہاں دشمنوں نے آ کر اس طرح سے حملہ کیا، زمین پر قطعہ قطعہ ہو گیا. فجاء الحسین، وہاں سے امام حسین یوں مرثیہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا قتل اللہ قوما قتلوک علی الدنیا بعدک العفا. اے میرے بیٹے علی اکبر، اس دنیا میں اب رہ کر کیا کرنا ہے؟ لیکن عزادارو، ہوا کیا؟ نہ جانے کیسے حسین نے اپنے آپ کو لاش علی اکبر تک پہنچایا، لیکن فخرجت زینب اخت الحسین مسرعا، ایک بی بی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. کیا کہہ رہی وہ بی بی؟ اس بی بی کے کلام کو سن کے سنگ دل دشمن بھی رونے لگ گیا. وہی تنادی یا اختی یا اخی یا وابن اخی، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی کے فرزند. حتی اکبت علی، یہاں تک کہ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر گرا دیا. میں کہوں گی ایک اور وقت بھی زینب خیمے سے نکلی تھی. زینب ندا دے
دے رہی تھی، ایک بار علی اکبر کے لاشے پر، اور ایک اور بات زینب نے یوں کہا، تنادی بصوت حزین وقلب کہین، خستہ آواز ہے، داغدار آواز ہے، کیا کہتی ہے، یا رسول اللہ، ایک طرف دشمن، ایک طرف میرا مظلوم حسین، میں عمر سعد کو پکار پکار کے تھک گئی، میں نے کہا اے عمر سعد تو زندہ ہے اور فرزند رسول تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، میں نے لشکر سے بھی بات کی، کسی نے میری آواز نہ سنی، یا رسول اللہ، اے میرے جد تو سن لے، ھذا حسین مکسور الرأس من القفا، کیا یہ حسین ہے جنہیں پشت گردن سے مارا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے الہ پروردگارہ، خدا آپ کے اشکوں کو قبول فرمائے، آپ کے شکستہ دلوں کی آواز کو سن لے۔ منتقم خون حسین امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عاجل دے دے، بار الہ پروردگارہ ہمیں جنتی، بار الہ جنہوں نے التماس سے دعا کا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، یا رب امام زمانہ کے قنوت میں ہمارا نام شامل فرما، پروردگارہ خداوند ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، یا رب یا رب یا رب ہماری زندگی کے آخری لمحات کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے، تقبل منا۔